وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سعودی عرب کے بالکل ملحق ایک علاقہ ہے جس کو یمن کہتے ہیں۔ وہاں ایک قبیلہ آباد تھا حمیر۔ بادشاہ وہاں کا بڑا ظالم تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ایک خندق کھدوائی اور 12,000 مخالفین کو اس میں ڈال کے جلا دیا کہ کو سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے نام سے ذکر کیا گیا۔ اب اتنے لوگوں کو جب اس نے جلایا تو اس میں سے 2 آدمی بچ نکلے اور انہوں نے جا کے قیصر روم کو شکایت کی کہ دیکھو ہمارے اوپر یہ ظلم ہوا ہے۔ روم دور پڑتا ہے تو قیصر روم نے سوچا کہ میں تو لشکر کشی کر نہیں سکتا، کیوں نہ کہیں قریب کے بندے کے حزب میں لگاؤں۔ چنانچہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بہت مضبوط بادشاہ تھا، اس نے اس کے ذمہ لگایا۔ یہ پورا جو افریقن کنٹریز تھے اس کے زیر نگرانی تھے۔ اس نے اسے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ اس بندے کو ختم کر دو۔ چنانچہ اس نے اپنے 2 کمانڈر تھے، ایک تھا ابرہہ اور ایک تھا ارباط۔ ان 2 کو لشکر دے کے بھیجا کہ جاؤ اور ذو نواس کو ختم کر دو۔ آپس میں جنگ ہوئی تو ابرہ گروپ کو فتح ہو گئی۔ ذو نواس بھاگ نکلا اور پھر دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ پھر اس کے بعد ابرہہ اور ارباط کے درمیان بھی جنگ چھڑ گئی تو ابرہہ نے ارباط کو قتل کر دیا۔ نجاشی نے ابرہہ کو اب اس پورے علاقے کا گورنر بنا دیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ وہ اب بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ ابرہہ نے سوچا کیوں نہ میں کوئی ایک ایسا کنیسہ بناؤں کہ لوگ جو بیت اللہ جاتے ہیں نا اس کی جگہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہماری جگہ تجارتی مرکز بنے۔ یہ تجارت بڑا کاؤنٹ کرتی ہے لوگوں کی نظر میں۔ چنانچہ اس نے ایک کنیسہ بنوایا اور اس میں سونے اور چاندی کے بت رکھے، ہیرے جواہرات ڈسپلے کیے، مگر جو اس کی توقع تھی کہ لوگ کا رجوع ہوگا وہ نہیں ہوا۔ اور اس پر جو عرب کے لوگ تھے ان کو غصہ بھی بڑا تھا کہ بیت اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہے، حرمت والی جگہ ہے، اس کے مقابلے میں مرکز کیسے بن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک قبیلہ گیا تو ممکن ہے کسی نے شرارت کے طور پر کنیسہ میں آگ لگا دی۔ اب ابرہہ نے قسم کھا لی کہ جب تک میں بیت اللہ کو گراؤں گا نہیں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے لیے اس نے بڑی تیاری کی۔ عام طور پہ اس زمانے میں جو لڑائی تھی وہ گھوڑوں پہ ہوتی تھی۔ اس نے نجاشی سے اجازت مانگی۔ نجاشی نے اس کو صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی بھیجا کہ اس پہ سوار ہو کے جنگ کرنا اور بیت اللہ کو گرا دینا۔ ابرہہ آیا، راستے میں 1-2 جگہ اس کا مقابلہ کیا بعض عربوں نے، مگر کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ طائف کا جو قبیلہ بنو ثقیف تھا انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ بھئی اس دیو سے لڑنا تو مشکل ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہی کر لیتے ہیں۔ ان کا دیکھو بھئی تم ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ایک بندہ مجھے دو جو مجھے راستے کی رہنمائی کرے اور مجھے وہاں تک پہنچائے۔ انہوں نے ایک بندہ اس کے ساتھ کر دیا۔ اب ابرہہ چلتا چلتا عرفات کے میدان سے بھی آگے مینا اور عرفات کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں، وہاں پہنچ گیا۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ وہاں پر 200 اونٹ چر رہے تھے، یہ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ اس نے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر اس نے اپنے ایک ترجمان بھیجا حضرت عبد المطلب کے پاس اور کہا کہ دیکھیں میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، اگر آپ لوگ مقابلہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو جانی مالی نقصان نہیں دوں گا، میرا راستہ نہ روکو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہم راستہ نہیں روکیں گے لیکن میری ابرہہ سے بات کروا دو۔ چنانچہ وہ
آئے، ابرہہ نے جب ان کو دیکھا کہ بڑے وجیح شکل اور بڑے معزز انسان نظر آتے ہیں، قبیلے کے سردار تھے، تو وہ اپنے تخت سے نیچے اٹھا کر بیٹھا اور اس نے حضرت عبد المطلب کو ساتھ بٹھایا۔ ترجمان کے ذریعے اس نے پوچھا جی آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹ آپ کے بندوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ کی بات سن کے بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بڑی بات کرتے، 200 اونٹوں کی خاطر آپ بات کرنے آئے۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو 200 اونٹ کا مالک میں ہوں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، وہ خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا اچھا میں دیکھتا ہوں تمہارا رب کیسے حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر میں 8 یا 12 ہاتھی تھے۔ ہاتھی ناقابل تسخیر جانور سمجھے جاتے تھے۔ ان پہ بیٹھ کے اس نے اگلے دن بیت اللہ کی طرف جانے کی کوشش کی، ہاتھی چلتے نہیں تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ ان کو مارا گیا، تیر ان کو جب ہوئے گئے، لیکن ہاتھی چلنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ پھر ان کا رخ بدلا گیا، تو جیسے ہی یمن کی طرف رخ کیا گیا، ہاتھی کھڑا ہو کے جانے کے لیے تیار، کسی اور طرف لے جانا چاہتے وہ چلتے، لیکن بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنے لشکر کو پوری سے تیار کر لیا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اب حملے کے لیے جاؤں، مگر اللہ نے ان کے مقابلے کے لیے پرندوں کے غول بھیج دیے۔ یہ پرندے کبوتر سے چھوٹے تھے اور مختلف رنگوں کے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض سفید تھے، بعض سبز تھے، بعض کالے تھے۔ ممکن ہے کہ ہر بٹالین کا اپنا رنگ ہو۔ تو جو پرندہ آتا تھا اس کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 اس کے پنجوں میں اور 1 اس کی چونچ میں، اور انہوں نے وہ کنکریاں ان لشکر پہ گرائیں۔ وہ کنکریاں تھیں جیسے غلیل میں ڈال کے گولی مارتے ہیں نا، یہ پتھر مارتے ہیں، اس کی، مگر وہ جہاں لگتی تھی بدن کو پار کر جاتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے پورے قافلے والوں کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت ابو طالب اپنے قبیلے والوں کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے تھے، بیت اللہ بالکل خالی تھا۔ اگلے دن حضرت ابو طالب نے اب بیٹے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ ابرہہ کیا کر رہا ہے، کوئی خبر لے کے آؤ۔ حضرت عبداللہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لشکر کے لوگ تو مرے پڑے تھے، اور جو بچے ہوئے تھے وہ واپس بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے آ کے بتایا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ محرم میں پیش آیا، اور اسی سال ربیع الاول میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ یہ اصل میں اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہدایت کا سورج طلوع ہو رہا ہے اور کفر کی ظلمت تاریکی ختم ہو رہی ہے۔ اب عرب والوں تم بھی ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تم نے بھی ان کی اطاعت کرنی ہے اور ہدایت کو تسلیم کر لینا ہے۔ اس لشکر کا 1 ہاتھی بچ گیا تھا اور 2 بندے بچ گئے تھے۔ جو 2 بندے بچے وہ دونوں اندھے ہو گئے تھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ سیدہ صدیقہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ان 2 بندوں کو دیکھا، دونوں اندھے تھے اور اپاہج تھے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اب یہاں پر چند نکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان کو یمن کے اندر ہی برباد کر سکتے تھے، اللہ نے یمن میں برباد نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عربوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ تم دیکھو میرے آنے والے محبوب کے جو دشمن ہوں گے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر بیت اللہ کو گرانے والے کا میں نے یہ حشر کیا تو میرے محبوب کا درجہ تو بیت اللہ سے بھی اونچا ہے، تم ان کی دشمنی کرو گے تو پھر تمہارا انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ پھر سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر زمین میں دھسا سکتے تھے، اللہ نے ایسا نہیں کیا، پرندوں کو بھیجا۔ وہ کیوں کہ جانوروں میں ہاتھی سب سے زیادہ طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے اور پرندہ بہت کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تم طاقتور جانور لے کے آئے ہو
میں اس کے مقابلے میں ایک کمزور سا پرندہ لے کے آیا ہوں، اور آج دیکھو کہ میں کمزور سے کوی کو کیسے مرواتا ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے جو چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے۔ اور واقعی ہم نے اپنے دور میں بھی دیکھا کہ دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں، انہوں نے چند نہتے ایمان والوں پر حملہ کیا۔ ادھر سے توپیں تھیں، ادھر سے چگاڑتے ہوئے جہاز تھے، طیارے تھے، بمباریاں تھیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یوں سمجھے کہ ان کے پاس غلیل ہی تھی، پرانی بندوقیں جو چلتی بھی نہیں تھیں، مگر اللہ نے ان کی مدد کی۔ اور ایک وقت آیا کہ ہم نے دیکھا کہ آنے والے جو تھے وہ اپنی شکست کھا کر واپس چلے گئے۔ یہاں سے عارفین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ ابرہہ چلا تھا اللہ کے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے پرندوں کو حکم دیا کہ ان پر پتھر پھینکو اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دو۔ سالک کا دل بھی بیت اللہ کا نمونہ ہے، تو اگر اس کے دل پر شیطان قبضہ کرنے کے لیے آئے تو تم لا الہ الا اللہ کے نیزے چھوڑو، تلواریں چھوڑو، تیر چھوڑو، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ برباد فرما دیں گے اور تمہارے دل کو پاک کر دیں گے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آ جائیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ یہ جو فیل لفظ ہے نا، یہ فارسی کا لفظ تھا پیل، جیسے نا پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، یہ پیل لفظ تھا۔ عربوں نے جب اس کا استعمال کرنا شروع کیا تو پے کا حرف عربی نہیں ہوتا، تو انہوں نے اس کو فا سے بدل دیا تو یہ لفظ فیل بن گیا۔ فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ یہاں پر اصحاب الفیل فرمایا، ارباب الفیل نہیں کہا۔ وہ اس لیے کہ ارباب الفیل اگر کہا جاتا تو دونوں کا مختلف جنس سے ہونا ضروری نہیں تھا۔ ہاتھی ایک جنس والے، ہاتھیوں جیسے، اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو لوگ باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اس لیے ملاک الفیل اور ارباب الفیل کے بجائے اللہ نے ان کو اصحاب الفیل کہا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے اس کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ قید کہتے ہیں چھپی تدبیر کو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اعلان حملے کے لیے آیا تھا، تو قید کیسی ہوئی؟ بھئی قید اس لیے ہوئی کہ اس کی نیت میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بیت اللہ کو گرا کے اپنی جگہ کو مرکز بنانا چاہتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا مخالف کوئی نہ رہے، حب جا کا مریض تھا۔ اب اس حب جا کے مریض کے لیے اللہ نے قید کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر غول کے غول یعنی جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ ابابیل پرندے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر کی قسم کے پتھر پھینکتے تھے۔ یہ جو سجیل کا لفظ ہے نا، یہ ابتدائی طور پہ فارسی کا لفظ تھا۔ فارسی کا لفظ ہے سنگیل۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور گیل کہتے ہیں مٹی کو۔ تو مٹی کی بنا ہوا جو مطلب پتھر ہو اس کو سنگیل کہتے ہیں۔ تو یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سنگیل کی بجائے سجیل بن گیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اول تو جانور کا بھوسا بہت پہلے ہی باریک ہوتا ہے، اور اگر اس کو جانور چبا دے پھر تو وہ بہت ہی باریک اور بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس لشکر کا حشر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک، ربکم نہیں فرمایا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر کم ہوتا تو پھر سب کا نام آ جاتا۔ اے محبوب تیرا رب، محب اور محبوب کے درمیان جو تعلق ہے نا وہ دوئی برداشت نہیں کرتا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میرا رب اللہ نے کہا ہے، اور واقعی محبت میں یہ بھی مقام آتا ہے۔ چنانچہ مسکین پر شریف میں ایک مرتبہ دو بوڑھے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مسجد میں بیٹھے الجھ رہے تھے۔ ایک آدمی حیران ہوا کہ دونوں اتنے نیک ہیں، متقی ہیں، کیا بنا مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں؟ تو وہ قریب ہوا تو اس نے دیکھا
کہ جھگڑا کس بات کا تھا کہ ان میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈا ہے، اللہ میرا ہے، تو جب وہ کہتا تھا اللہ میڈا ہے تو دوسرا اس کو ایک تھپڑ لگاتا تھا اور کہتا تھا نہیں اللہ میڈا ہے، وہ اسے تھپڑ لگاتا، وہ اسے تھپڑ لگاتا۔ اب اس بات پہ جھگڑا تھا اللہ میڈا ہے، اللہ میڈا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی رحمت کہ اللہ نے محبوب فرما دیا میرے محبوب اللہ تو تیرا ہے۔ آپ سوچئے نبی علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس لفظ سے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ تو ابابیل پرندے تھے، یہ آسمان کے آئے تھے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ زمین کے پرندے تھے، اور اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ جدہ جس طرف سمندر ہے ادھر سے آئے تھے، اللہ نے اپنے غول بھیج دیے تھے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک تو تھی اس صورت کی تفسیر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ آخری 10 صورتوں کی تفسیر آج مکمل ہو گئی۔ سورت فیل کے چند خواص ہیں۔ پہلا خاص، جنگی حالات میں دشمن سے جنگ کے دوران اگر سورہ فیل کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ دشمن کو شکست عطا کر دیتے ہیں۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے نہایت مجرب عمل ہے، وہ یہ ہے کہ کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین قاف یہ حروف ابجد ہیں، تو ان حروف ابجد کو پڑھے اور ساتھ ساتھ سورت کی تلاوت بھی کرتا رہے۔ جب ترمیہم کے لفظ پر آئے تو اس لفظ کو 10 مرتبہ پڑھے اور ہر دفعہ اس لفظ کو پڑھنے کے ساتھ ایک انگلی کھولتا چلا جائے، پھر باقی سورت کو مکمل کرے تو اس عمل کو کرنے سے اللہ دشمنوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ جو شخص خواب میں سورت کی تلاوت کرے گا دشمن کے خلاف اس کی مدد ہوگی اور اس کے ہاتھ اسلامی فتوحات ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح اور دوسری میں سورۃ الفیل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اس کا معمول بنا لینا چاہیے کہ فجر کی سنتوں میں ایک میں سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دشمنوں سے، حاسدوں سے اور شریر لوگوں سے محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ قریش کے خواص اس دن رہ گئے تھے چونکہ بیان بہت لمبا ہو گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے آج مجھے یاد دلایا کہ سورہ قریش کے خواص بھی بتا دیجیے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی تقریب میں کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو اس پہ سورہ قریش پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ یہ خیال مردوں کی بجائے عورتوں کو زیادہ فائدہ دے گا۔ اگر کسی کے گردوں میں تکلیف ہو تو اس پر سورہ قریش پڑھ کر دم کیا جائے یا کھانے پر دم کر کے کھلایا جائے تو اللہ تعالیٰ مرض کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس میں اللہ نے میرے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ آندھی اور طوفان، بارش روکنے کے لیے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا نہایت مفید ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر مظہری میں کہ میرے شیخ مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہر مصیبت میں کو دفع کرنے کے لیے یہ سورت پڑھا کرو۔ میں نے اس کا بار بار تجربہ کیا، اللہ نے ہر دفعہ میری مراد پوری کر دی۔ مجھے حضرت نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ جب میں نے انجینئرنگ سے استعفیٰ دیا تو میں حضرت کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضرت میں نے نوکری سے استعفیٰ دیا ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا جب 40 سال کی عمر کا ہو جاؤں گا تو باقی زندگی میں دین کے لیے وقف۔ حضرت نے میری طرف دیکھا، فرمانے لگا یا چھوڑ کے آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی استعفیٰ دے کے آ گیا ہوں، کشتیاں جلا کے گیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر پہلے مشورہ کرتے تو میں مشورہ دیتا کہ تم ابھی کچھ سال اور نوکری کر لو، نوجوان ہو ابھی تم کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت نہ مجھے کوئی بیماری تھی نہ پیٹ بڑا ہوا تھا، بالکل ینگ لڑکا تھا اور خوب صحت مند تھا۔ پھر حضرت نے مجھے ایک بات فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کا وظیفہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا۔ یہ 4 لفظ حضرت نے فرمائے تھے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیا کرو،
اللہ تمہیں روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا۔ اور اس وقت سے یہ عمل میں اپنے لیے خود کرتا ہوں، اور واقعی میرے شیخ کی بات ایک ایک لفظ ٹھیک ثابت ہوا ہے۔ اور اس عاجز کی طرف سے جتنا مجمع یہاں موجود ہے یا عورتیں میری بات سن رہی ہیں، ان سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی۔ آپ غور کریں کہ دو بندے ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، جو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ کون؟ ایک مشرک۔ فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا کوئی گناہ لے کر آئے گا چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک فرمایا حدیث پاک میں کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ نہ متکبر اور نہ متکبر کہتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک کہتے ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھے۔ بڑا سمجھتا ہے تو سجدے کرتا ہے نا، تو جس نے اپنے کو بڑا سمجھا اس پر بھی جہنم جنت حرام، اور جس نے مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھا تو بڑا کون ہے؟ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو معنی ہوتا ہے کہ نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا، بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی بڑے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد بلایا تاکہ تم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، شاید سبق تم بھول جاؤ، تمہیں یاد دہانی رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر کے الفاظ سے آؤ اس ذات کی طرف جو سب سے بڑی ذات ہے، تاکہ تمہیں تمہارا مقصد یاد رہے۔ اسی لیے اس اللہ اکبر کے الفاظ کو سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کو سنتے ہی شیطان دور بھاگتا ہے۔ 2 کلام ہیں جن سے بھاگتا ہے، ایک اللہ اکبر اور ایک جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے پھر بھی شیطان بھاگتا ہے، ری خارج ہوتی ہے۔ اللہ کی عظمتیں اس کے سامنے۔ جبریل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، پر پھیلائیں تو ایک پر سے مشرق کو ڈھانپ دیں اور دوسرے پر سے مغرب کو ڈھانپ دیں۔ زمین پر کھڑے ہوں تو ان کا سر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے، طاقت اتنی ہے۔ زمین کے ٹکڑے کو پر سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر نیچے دے مارا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیزی اتنی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ زمین سے 1 بالشت کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر پہنچے وہ آسمان سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا کہ بسا اوقات اس پر اللہ کے جلال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کا قد ایک چڑیا کے برابر بن جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت ایسی ہوتی ہے، کانپتے ہیں اللہ کی عظمت سے۔ ہمیں اپنے دلوں میں اس اللہ کی عظمت کو بٹھانا چاہیے تاکہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا آپ نے ایک فقرہ بولا ہے۔ میں نے کہا فقرہ کیا بولا تھا؟ عجبا ضعیف یاسی قویہ، تعجب ہے اس ضعیف پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں۔ کتنا تعجب ہے کہ ایک ضعیف اس قوی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ عجبا ضعیف یاسی قویہ، تو جب عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر انسان گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کا حکم دیا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں، پھر دنیا ان کا دل نہیں لبھا سکے گی، ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے گی۔ اس لیے مومن بہانے سے اللہ کی بات چھیڑتا ہے۔ ماں کو دیکھو کہیں بیٹھی ہو بیٹے کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے، میرا بیٹا دودھ کو دودھ کہتا ہے، محبت ہے نا۔ بیوی کو خاوند سے محبت، 5 منٹ میں اپنے خاوند کی ساری باتیں دوسری عورت کو بتا دیتی ہے۔ اسی طرح مومن کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، تو مومن کا بھی یہی حال، جہاں بیٹھتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ آج اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو قیامت کے دن پھر اس کا انعام پائیں گے۔ یہ جو ایمان ہے نا، یہ رجسٹریشن ہے بندے کی کہ اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے، رجسٹرڈ بندے بن گئے اللہ کے۔ ایک سکول تھا، لائن لگی ہوئی تھی،
طلباء لائن میں جا رہے تھے ایک کھڑکی کے سامنے، تو ہر طالب علم کو جانے پر مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا تھا۔ ایک دیہاتی نوجوان نے دیکھا، لڑکے نے، وہ کھڑکی کے سامنے جانے پر مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے، وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ چنانچہ آگے بڑھتے بڑھتے اس دیہاتی کی بھی باری آ گئی۔ جب یہ کھڑکی کے سامنے پہنچا تو مٹھائی کا ڈبہ دینے والے نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ یہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو اسٹوڈنٹ یہاں رجسٹرڈ ہیں ان کا ایک آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، ان کو انعام مل رہا ہے، تم اگر رجسٹر نہیں تو جاؤ یہاں سے۔ جیسے اس دیہاتی لڑکے کو افسوس ہوا، اسی طرح آج جس نے اپنے ایمان کو رجسٹرڈ کروا لیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، انعام کا ڈبہ پائے۔ اور کوئی ویسے ہی لائن میں لگ کے چلا گیا تو اس کو کہیں گے پروو یور آئیڈینٹی، کون ہے بھائی، کہاں سے آ گئے، دنیا میں کہاں تھے؟ اسی لیے جیسے بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے نا، ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، مومن کا تعلق اسی طرح اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے، ہر معاملے میں اللہ پہ نظر، ہر معاملے میں اللہ پہ۔ ایک بزرگ بہن تھی، اس لائے ہوئے تھے، تو صاحب خانہ نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ لے آیا، ان کے پاس کوئی میٹھی چیز تھی، انہوں نے بچے کو دی، بچے نے لینے سے انکار کر دیا، دوبارہ کہا لے لو، بچے نے انکار کر دیا۔ اب یہ بڑی عجیب چیز ہے، حالانکہ بچے کے اندر ٹیمپٹیشن ہوتی ہے میٹھی چیز کھانے کی، سویٹس کھانے کی، اس کی عمر میں گروتھ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میٹھا کھائے، اس لیے بچے میٹھے کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس بچے کو مٹھائی پیش کی تو اس نے باپ کی طرف دیکھا اور مٹھائی لینے سے انکار کر دیا۔ جب 2 مرتبہ ان بزرگوں نے کہا تو پھر اس بچے کے والد نے بچے کو کہا کہ بیٹے لے لو، یہ ہمارے حضرت جی ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا تو بچے نے اس وقت وہ مٹھائی لے لی، تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ صاحب خانہ جو تھا وہ معذرت کرنے لگا، جی بچے نے بدتمیزی کر دی اور آپ سے مٹھائی نہیں لی، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے آنکھ سے آنسو نہیں آئے، بلکہ مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے اندر میٹھا کھانے کی چاہت بھی ہے۔ پھر بھی جب میں نے اس کو 1-2 دفعہ مٹھائی پیش کی، اس نے اپنے ابا کو دیکھا، کاش میرا بھی ایمان ایسا ہوتا کہ میں بھی ہر معاملے میں اپنے ربا کو دیکھ لیتا۔ ہم بھی تو باہر نکلتے ہیں، نیلی پیلی مٹھائیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ مٹھائی کی طرف للچا کے دیکھنے کی بجائے ہم بھی تو ربا کو دیکھیں نا، کہ رب چاہتے ہیں تو دیکھوں گا، نہیں چاہتے تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت مومن کو دل میں بٹھانی پڑتی۔ اب یہاں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو پیدا کیا، تو اس کائنات میں جو حالات عدلتے بدلتے ہیں وہ بھی اللہ کی منشا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہے، دن عدلتے بدلتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم انسانوں کے درمیان یہ دل عدلتے بدلتے رہتے ہیں، نہ کسی پر ہمیشہ خوشی، نہ کسی پر ہمیشہ غم، نہ ہمیشہ صحت، نہ ہمیشہ بیماری، حالات عدلتے بدلتے ہیں۔ اور اس لیے بدلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف حالات میں آزماتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پھنس جائے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ختم ہی نہیں ہوتی، تو اس میں اصول یہ سمجھے کہ مصیبت اللہ رب العزت ہی کی طرف سے آتی ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہرگز تم کو کوئی پریشانی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ تو جب مصیبت آتی اللہ کی طرف سے ہے تو مصیبت کے ختم ہونے کے لیے رجوع بھی اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آئی اور اس کے دور کرنے کے لیے مخلوق کے پیچھے بھاگتے، یہاں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ جس نے پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتائے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے والی بزرگ ہستیوں پر، مقدس ہستیوں پر بھی حالات آئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کے حالات کو ٹھیک کر دیا۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اللہ کی طرف۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن اور رات دعوت دی، مگر قوم ایسی تھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، بہت تھوڑے لوگ تھے جو بات ماننے والے تھے، حتیٰ کہ طبیعت بھر گئی اور قوم مذاق اڑاتی تھی۔
یہاں تک کہ جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم پوچھتی تھی کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے طوفان آئے گا. تو وہ کہتے ہم تو دعائیں مانگتے ہیں طوفان آئے, یہ ریت پر کشتی تھوڑا چلے گی. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون, جیسے تم مذاق اڑاتے ہو ایک وقت آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو قوم نے ستا دیا تھا, پتھر مارتے تھے, پتھروں میں دب جاتے تھے. جبرائیل علیہ السلام بسا اوقات آ کر پتھروں سے ان کو نیچے سے نکالتے تھے. اکیلے تھے, کتنا دل پہ انسان کے غم ہوتا ہے. آپ کسی کو چند دن بات سمجھائیں نا, آپ تنگ آ جائیں گے. 1 سال کی بات نہیں, 2 سال کی نہیں, 1000 سال. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کرب تھا دل میں, ایک غم تھا دل میں, جس نے مغموم بنا دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام. چنانچہ بالآخر انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم بہتر پکار کا جواب دینے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو کرب عظیم سے نجات عطا. تو اس کرب سے, ان مصیبتوں سے, دکھ سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر فرعون کی طرف بھیجے گئے. انہوں نے جا کر دعوت دی, مگر فرعون نے اپنی حکومت کے نشے میں ان کی قوم کو پیس کے رکھ دیا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے, بیٹوں کو قتل کر دیتے. آپ ذرا سوچیں کتنا جابر بادشاہ ہوگا. آج کسی کے بچے کو کوئی ناحق قتل تو کروا کے دیکھے, اگلے دن اس کو اپنی حکومت چھوڑنی پڑ جائے گی. ایک بچے کے اوپر ایسا پاسبل ہے, اور وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے قتل کروائے. نہیں کوئی کر سکتا تھا. اس قوم کے اوپر فرعون کا کتنا ہولڈ ہوگا, کتنا جابر بادشاہ ہوگا. اس عاجز کو مصر میں فرعون کی لاش دیکھنے کا موقع ملا. یہی اندازاً 6 فٹ کے قریب اس کا قد تھا. تاریخ دیکھی, وہ 20 سال کی عمر میں ملک کا بادشاہ بن گیا تھا, اور تقریباً 65 سال ملک کا بادشاہ رہا. یہ جو ابتدائے جوانی میں اتنا اختیار مل گیا, اتنا مال مل گیا, اس نے دماغ خراب کر کے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی. تو اس نے بنی اسرائیل کو کچل کے رکھ دیا تھا. مصیبت میں تھے, ایک کرب تھی ان کے دل میں بنی اسرائیل کے کہ ہم اس سے نجات کیسے پائیں. تو اس موقع پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. ان الفاظ کو پڑھو نا, دل کو سکون مل جاتا ہے. کیا عظمت ہے اس پروردگار کی, کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات عطا. ایک اور واقعہ, حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی, تبلیغ کی, قوم نہ مانی, حتیٰ کہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ یہ ماننے والے لوگ نہیں. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ان تلوں میں تیل نہیں. وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچ گئے. اشارہ بھی مل گیا کہ عذاب آئے گا قوم کے اوپر, تو وہ جلدی وہاں سے نکل پڑے. اللہ کی شان, ایک بڑی مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. اب پیٹ کے اندر ہیں, کہیں نکل نہیں سکتے. تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اس حصار میں سے نکلنے کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت کو پکارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اندھیروں میں اس نے پکارا, کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں,
تو پاک ہے، میں خطا کار۔ اپنی خطا کو مانا اور اللہ کو اس مصیبت سے نجات کے لیے پکارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی اس پکار کو قبول کر لیا اور اس کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات عطا فرمائیں۔ تو اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو کرب سے، غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے وہ پروردگار ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ آج ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے بھاگتے ہیں عملیات والوں کے پیچھے، کیا فائدہ ایمان خراب کرنے کا؟ جاؤ تو کسی صاحب شریعت بندے کے پاس جاؤ، کم از کم شریعت پہ عمل تو ہو۔ تو مصیبت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے ہمیں، جس نے پریشانی بھیجی وہی پریشانی سے ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کہ اگر ہم اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے وہ رب کریم ہمیں ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نجات عطا کرے۔ چنانچہ ایک اور واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے ہیں، قوم شرک کرتی ہے، نمرود کو خدا مانتی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید خالص پر عمل کرنے والے۔ ایک موقع پر قوم نے کوئی فنکشن منانا تھا، کہنے لگے چلو، تو انہوں نے ان کو تو معذرت کر دی، ایکسکیوز کر دیا، فرمایا انی شقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ واقعی اس کفر و شرک میں ان کو دیکھ کے کتنی طبیعت بیدار ہوتی ہوگی ان کی۔ قوم چلی گئی، پیچھے ان کے بت اکیلے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا مزے کا کام کیا، ایک کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب قوم آئی، اس نے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے نام ابراہیم، وہ ان بتوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں کرتا تھا ناگواری کی، اسی نے لگتا ہے کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا، پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بڑے سے پوچھو، بھئی جہاں سے مال برآمد ہو چور تو وہی ہوتا ہے نا، تو تمہارے اس بڑے کے کندھے پہ کلاڑا، اب وہ ہکے بکے کیا کہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگے حرقوہ، اسے آگ میں ڈال دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیا معبود ان کے؟ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، پتلے خدا، موٹے خدا، چھوٹے خدا ہیں، سب کے سب جھوٹے خدا۔ اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی۔ اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں، میرا بیٹا ہوا تو ابراہیم کی چتا کے لیے اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، پہاڑ نظر آتا تھا، آگ لگائی گئی، اتنی آگ تھی کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا، جھولے پہ بٹھا کے ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کے ساتھ ایمان پختہ تھا۔ سنیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قالوا حرقوا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کو جلاؤ، لما انقطعوا بالحجت، جب ان کی حجت منقطع ہو گئی، اخذتهم عزت باسم وانصرفوا الى طریق الغشم، تو حمیت الجاہلیہ، وہ ظلم کے طریقے پر چل نکلے۔ وقالوا حرقوا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں کہنے لگے اس کو جلا دو۔ رویہ یہ روایت ہے ان قائل هذه المقالة هو رجل من الاکراد، فرماتے ہیں کہ یہ بات جو کہنے والا تھا نا کہ ان کو جلاؤ، یہ کرد لوگوں میں سے ایک تھا۔ عراق میں جیسے کرد تھے، ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے میں تھے۔ من اعراب فارس ای من بادیتها، دیہاتی بندہ تھا۔ قال ابن عمر و مجاہد و ابن جرید و یقال اسمہ حیزر، اس کا نام مفسرین نے اس بندے کا حیزر لکھا ہے، جس نے یہ بات کہی تھی۔ فخسف اللہ بہ الارض، اللہ نے اس بندے کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنسا ہوا چیختا رہے گا۔ وکیل اور یہ بھی کہا گیا بل قالہ ملکہم نمرود وانصروا آلہتکم،
ان کا جو بادشاہ نمرود تھا اس نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو بتحریک ابراہیم لأنہ یسبھا ویعیبھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ کہے تھے اور ان میں عیب نکالا تھا کہ پوچھو ان سے، اور وہ تو بتا نہیں سکتے تھے۔ وجاء بالخبر، اور خبر میں یہ بات آئی ہے ان نمرود بنا صرحا طولہ 80 ذراعا، اس نے ایک تالاب بنوایا، گڑھا 80 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، وعرضہ 40 ذراعا، 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی۔ قال ابن اسحاق وجمع الحطب شہرا، ایک مہینہ وہ اس میں لکڑیوں کو جمع کرتے رہے۔ ثم اوقدوہ، پھر انہوں نے آگ کو جلایا۔ واشتعلت واشتدت، آگ جل پڑی اور سخت شدت اختیار، بھڑک گئی۔ حتی ان کان الطائر لیمر بجنباتہا فیحترق من شدت وہجہا، حتیٰ کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرنے لگتا تھا تو شدت کی وجہ سے جل کے نیچے گر جاتا تھا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ثم قیدوا ابراہیم ووضعوہ فی المنجنیق مغلولا، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، پکڑا، اور ان کو منجنیق میں انہوں نے بٹھایا اور ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، یوں سمجھ لیں۔ ویقال، اور یہ بھی کہا گیا، ان ابلیس صنع لهم المنجنیق یومئذ، کہ ابلیس ایک بندے کی شکل میں آیا تھا اور اس نے آ کے ان کو جھولا بنانے کا گر سکھایا تھا، آرکیٹیکٹ وہ تھا کہ یوں کر کے جھولا بناؤ۔ فدجت السماوات والارض ومن فیہن من الملائکۃ وجمیع الخلق، چیخنے لگے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اور ملائکہ اور ساری مخلوق، الا الثقلین، سوائے انسانوں اور جنوں کے، انسانوں اور جنوں کے سوا جتنی مخلوق تھی، جب اس نے یہ منظر دیکھا، اتنی آگ جل رہی ہے، اب ایک بندے کے لیے تو چند فٹ کی آگ چاہیے نا، یہ اتنی آگ تھی کہ پرندے قریب سے نہیں گزر سکتے تھے، اور جھولے میں بٹھایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اب وہ جھولا جھلا کر ان کو ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی جو مخلوق ہے وہ پکار اٹھی، اللہ اکبر، کہنے لگی ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابراہیم لیس فی الارض احد یعبدک غیرہ، ابراہیم اکیلا ہی تو ہے زمین میں جو تیری عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ یحرق فیک، آپ کی خاطر اس کو جلایا جا رہا ہے۔ فاذن لنا فی نصرتہ، ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ابراہیم کی مدد کر سکیں، آپ کے نام پر جلایا جا رہا ہے نا، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس موقع پر کوئی مدد کر سکیں۔ جیسے کسی کو پریشانی میں دیکھ کے کہتے ہیں نا کین آئی ہیلپ یو، واٹ کین آئی ڈو فار یو، تو ساری مخلوق نے یہی بات کہی کہ اللہ ہم آپ کے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکیں۔ فقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، ان استغاث بشیء منکم او دعاہ فلینصرہ فقد اذنت له فی ذلک، اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے یا تمہاری اس دعوت پر مدد کو قبول کرے تو تم مدد کرو، میری طرف سے تم کو اجازت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي، اور اگر وہ میرے کسی غیر کو نہیں پکارتا، فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا وَلِيُّهُ، تو میں اس کو جانتا ہوں اور میں اس کا سرپرست۔ سبحان اللہ، جو بندہ اللہ سے لا لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور پھر اللہ اس بندے کے سرپرست بھی ہوتے ہیں، اس کے نگہبان، اس کے نگران، اس کے سرپرست ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ولی ہوں۔ فلما ارادوا القاءه فی النار، جب ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالے، اتاہ خزان الماء وهو فی الہوا، تو ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، یعنی منجنیق سے نکل کر آگ میں جانے کے لیے ابھی ہوا کے اندر ہے، تو پانی کا فرشتہ آتا ہے جو خازن ہے پانی کا، اور وہ آ کے کہتا ہے، فقالو، ان فرشتوں نے کہا، یا ابراہیم ان اردت اخمدنا النار بالماء، اگر آپ چاہیں
تو ہم اس آگ کو پانی سے بجھا دیتے ہیں، ابھی بارش برسا دیں گے تو یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ فقال، ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے، ایمان دیکھیے، لا حاجت لی الیکم، دنیا کے اسباب کی منفی تو اپنی جگہ، فرشتے آئے ہیں، فرشتوں کو بھی کہہ دیا مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَتَاهُ الْمَلِكُ الرِّيحَ، پھر اس کے سامنے اس کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا۔ فقال لو شئت طیرت النار، اگر آپ کہیں ایسی ہوا چلے کہ آگ کو ہی اڑا کے لے جائے۔ فقال لا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ ثم رفع رأسه الى السماء فقال، پھر اللہ رب العزت پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ کہا، اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ تو آسمان میں اکیلا ہے، وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ أَحَدٌ غَيْرِي يَعْبُدُكَ غَيْرِي، میں زمین میں اکیلا ہوں، میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرے لیے بہتر وکیل ہے۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھیے کیسا تھا، یقین اللہ کے وعدوں پہ کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا۔ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا کے اندر ہے، اب تو لمحوں کی بات ہے، مگر متزلزل نہیں ہوئے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم حین قیدوہ لیلقوہ فی النار قال لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک قال ثم رموا بہ فی المنجنیق من مزرب شاسع، پھر انہوں نے اس کو منجنیق میں بٹھا کر دور سے، شاسع دور سے اس کو آگ کے اندر ڈالا۔ فاستقبلہ جبریل، اس موقع پر پھر جبریل علیہ السلام آئے۔ جب پانی کے فرشتے کو انکار، ہوا کے فرشتے کو انکار، تو جبریل علیہ السلام تو اللہ کے انبیاء کی مدد پر متعین ہے نا، ان کا تو چارٹر آف ڈیوٹی ہے انبیاء کی مدد کرنا۔ تو جبریل علیہ السلام اس وقت آتے ہیں۔ فقال، جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، یا ابراہیم الک حاجہ، اے ابراہیم what can I do for you? Do you need me? آپ کو میری ضرورت ہے۔ قال اما الیک فلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں، اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں۔ فقال جبریل علیہ السلام نے کہا، فاسأل ربک، اے ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے رب سے سوال کیجئے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سوال کیا۔ فقال، فرمایا، حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ سوال کرنے سے مجھے یہ زیادہ بات کافی ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ جانتا ہے، یہ بات میرے لیے کافی ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا پروردگار دیکھنے والا، جاننے والا۔ کیا عجیب جواب دیا ہے، حسبی من سؤالی علمہ بحالی۔ فقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قال بعض علماء نے یہ لکھا کہ فرمایا کہ جعل اللہ فیہا بردا یرفع حرہا، اللہ نے اس میں ٹھنڈ پیدا کر دی جس نے گرمی کو ختم کر دیا، وحرن یرفع بردہا، اور ایسی گرمی جس نے ٹھنڈک کو ختم کر دیا، یعنی ایئر کنڈیشن۔ آپ آج کے زمانے میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، نہ آگ محسوس ہوتی تھی نہ یخ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، بہت ہی ایئر کنڈیشن قسم کا اس میں ماحول بنا دیا گیا۔ فصارت سلامن علی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ سلامتی والی بن گئی۔ قال ابو العالیہ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بَرْدًا وَسَلَامًا لَكَانَ بَرْدُهَا أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَرِّهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ بردن و سلامن ساتھ نہ کہتے نا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے مر جاتے۔ تو بردن اکیلا نہیں کہا، وَسَلَامًا، اور سلامتی والی بھی کہا۔ لَوْ لَمْ يَقُلْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اور اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ کہتے، لَكَانَ بَرْدُهَا بَاقِيًا عَلَى الْأَبَدِ، اس جگہ کی ٹھنڈک قیامت تک اسی طرح موجود رہتی۔ تو فرمایا اللہ ابراہیم، یعنی ابراہیم جب تک تھے اس وقت تک ٹھنڈی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
وذکر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تعالی انزل زربیہ من الجنت فبسطها فی الجحیم، اللہ تعالیٰ نے جنت سے مخملی چادر جیسے زرابی و مبسوطہ، تو وہ چادر یعنی پہنچائی اور اس کو اس آگ کے اندر بچھا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ایک عجیب بات وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا، تو اللہ کا یہ حکم جو تھا اس میں یا نار کہا تھا نا، عموم تھا سب کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حکم کے آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ہر آگ بجھ گئی، کہ شاید یہ حکم مجھے دیا جا رہا ہے، شاید یہ حکم میرے مالک کا مجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس مالک ملک کی عظمت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، دنیا کے ظاہری اسباب اگر نہ بھی ہو، براہ راست اللہ تعالیٰ اسباب کو حکم فرما کر بندے کے فیور میں ان کو بنا رہا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر پکا یقین رکھنا چاہیے، اس کے وعدوں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے وعدے ہر حال میں سچ ثابت ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف، تو اس وقت ایک بات کہی، فرمایا لا تخافا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، فرعون جو بات کہے گا میں سنوں گا، جو عمل کرے گا میں دیکھوں گا، جب میں دیکھنے اور سننے والا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو مومن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا، اس کے ساتھ جو بھی پنگا لے گا اللہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو سنے گا، اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پریشانی کس بات کی۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دے دی کہ میرے بندے اپنے دل میں پرسکون ہو جائیں، ظاہر کی آنکھ سے جو نظر آتا ہے اس پر نہ فیصلہ کریں، اللہ کے وعدوں پر، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرما چکے تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو بندے لے کے مکان کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور جب صبح یہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کے سب کے سب ان کا کام تمام کر دیں۔